کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ تو بہترین بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کو کوئی دیکھے تو اللہ یاد آ جائے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، ان کی چال، ان کی ڈھال، ان کے کھانے کا طریقہ، ان کے پینے کا طریقہ، سونے جاگنے کا طریقہ، ساری چیزیں صبح سے شام تک جتنی بھی وہ کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سنت ان کی زندگیوں میں گھل گئی ہو، ہر کام ان کا سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے بہترین بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے بہترین بندے ہوتے ہیں۔ اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ آگے ارشاد فرمایا اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھاتے پھرتے ہیں، جو چغلیاں لگاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالتے پھرتے ہیں، اور جو اس بات کے طالب اور کوشاں رہتے ہیں کہ پاک دامن بندوں کو کسی گناہ کے ساتھ مبتلا کر دیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ چغلیاں ڈالنا۔ 3 دوست بیٹھے ہوئے تھے، چوتھے دوست کی برائی چل رہی تھی، تیسرا دوست اٹھ کر گیا۔ اب یہ دونوں دوست، یہ جو تیسرا دوست اٹھ کر گیا تھا، اس کی چغلیاں کرنے لگے، اس کی برائیاں کرنے لگے۔ چغلیاں کرتے ہیں، اس کی جا کے اس کو لگائی، اس کی جا کے اس کو لگائی۔ یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں۔ 2 لوگوں کی دوستی بڑی زبردست تھی، جان دینے پر اتارو رہتے تھے، تیسرے نے ایسی آگ لگائی کہ دونوں دوستوں کے بیچ میں جدائی پڑ گئی، میاں بیوی میں جدائی ڈال دی، بھائی بھائیوں کے بیچ میں جدائی ڈال دی، پڑوسی کے بیچ میں جدائی ڈال دی، غلط فہمیاں پیدا کر کے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا دوستوں میں جدائی ڈالنے والے اور جو اس بات کے طالب اور کوشاں رہتے ہیں کہ پاک دامن بندوں کو کسی گناہ میں مبتلا کر دیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے تو اس کو گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ بہترین بندے ہیں اور یہ بدترین بندے ہیں۔ بہت چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اس چھوٹی سی حدیث کے اندر ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے والی بات ہے۔ ہماری زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں اگر ہم اور آپ اس حدیث پر عمل کر لیں۔ چغلیاں عام ہو چکی ہیں، گھر گھر میں چغلیاں ہوتی ہیں، اس کی برائی، اس کی برائی، جو ہمارے بیچ میں بیٹھا نہیں ہوتا اس کی برائیاں چل رہی ہوتی ہیں، جو ہمارے بیچ میں آ کے بیٹھ گیا تو دوسرے کی برائیاں چل رہی ہیں۔ دوستوں میں جدائی ڈالنا، بھائیوں میں جدائی ڈالنا، پھوٹ پیدا کرنا، ادھر اس کی لگانا، ادھر جا کے دوسرے کی لگانا، لگائی بجائی کا کام یہ خوب ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ اور پاک دامن بندوں پر تہمت لگانا اور پاک دامن بندوں کو گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرنا، یہ سارے وہ کام ہیں جس کی وجہ سے ہمارا شمار بدترین بندوں میں ہوتا ہے۔ اور کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک۔ اور بہترین بندوں کی خوبیاں کیا ہے؟ کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ آپ ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ جب کوئی آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کو دیکھ کر اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اس کو سنت یاد آ جاتی ہے، اس کو حضور کی تعلیمات یاد آ جاتی ہے، آپ کا شمار بہترین بندوں میں ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت حدیث تھی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی، غور کیجئے گا۔ ہم سب مل کر، کوئی دوسرے میں غور نہ کرے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بھی چیز بیان کی جاتی ہے نا تو ہم اپنی ذات کے اندر غور کرنے کے بجائے دوسروں کے اندر غور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے یہ حدیث بیان کی تو بہت سارے لوگوں کا مائنڈ یہ ہوگا کہ اس حدیث کو سننے کے بعد فوراً کسی کے بارے میں کیا ہوگا کہ یہ چیز جو ہے نا اس کے اندر ہے۔ جب یہ چیز ہوتی ہے نا تو سدھار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم دوسرے کے اندر وہ چیز دیکھتے ہیں، اپنے اندر نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے میں نے حدیث کو سنانے سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس حدیث کو سننے کے بعد سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اندر غور کریں۔ آج ہم لوگ یہ جو فکر مند ہوتے ہیں نا کہ یار معاشرے میں سدھار نہیں ہو پا رہا ہے، معاشرے کے اندر جو ہے وہ سدھار نہیں آ پا رہا ہے، معاشرے سے گندگیاں دور نہیں ہو رہی ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا ٹھیک ہو جائے، میں نہ ٹھیک ہوں۔ جب ہم اور آپ اپنے سے شروعات کریں گے تو معاشرہ خود بخود صحیح ہوتا چلا جائے گا۔ اب جیسے میں نے یہ حدیث سنائی تو اس حدیث سننے کے بعد خواتین کو، مرد حضرات کو چاہیے کہ اپنے اندر غور کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس حدیث کو سنا تو فوراً اپنے دوست کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، اپنے پڑوسی کی طرف ذہن جاتا ہے، اپنی طرف نہیں جاتا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، حالانکہ ہمارے اندر ڈھیروں برائیاں ہوتی ہیں، دوسرے کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ اسی لیے میری گزارش ہے اس حدیث کو سننے کے بعد ہم سب لوگ اپنے اندر غور کریں، اپنے اندر غور کریں، اگر کوئی کمی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔
کوئی برائی ہے تو اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جس سے ہمارا شمار بہترین بندوں میں ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔